اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ مدثر کی 10 آیات کا ترجمہ اور کچھ وضاحت مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد ایک مخصوص کردار کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورا پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے جو نمایاں نام عام مسلمان کو یاد ہیں وہ ابو جہل اور ابو لہب کے نام ہیں۔ ابو لہب کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا لیکن بدترین مخالف تھا، گھٹیا انسان بھی تھا۔ لیکن دوسرا جو کردار ہے ابو جہل، وہ ایک اچھے کیریکٹر والا انسان مکے میں مشہور تھا۔ جب اس سے ان پرائیویٹ پوچھا گیا کہ کیا محمد جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم ہمیشہ چلے ہیں۔ انہوں نے حاجیوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر پلائے، انہوں نے حاجیوں کے لیے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر لگائے۔ اب آپ جو لوگ جنہوں نے حج کیا ہے ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آج بھی یہ روایت ہے کہ آپ حج کے دن اپنے ٹینٹ سے ذرا باہر نکلیں تو ادھر ایک بڑا ٹرالا کھڑا ہوتا ہے کہ جو آپ کو پھل تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کھڑا ہوتا ہے کہ جو منرل واٹر کی بوٹلز جو ہے وہ فری آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر ہے کہ کوئی جو جوس کے ڈبے جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو آج بھی ان کی وہ روایت برقرار ہے، حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا۔ تو یہی بات ابو جہل نے کہی۔ لیکن اگر آج ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے۔ یہ نہیں، اس کو بھی آپ اپنی جو پنجابی کا محاورہ ہے دیہات میں وہ لے جائیں کہ ہاں بندہ تو ٹھیک ہے پر ہے اور آئی ہے اور راجپوت ہے، یعنی میں دوسری کاسٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ کسی دوسری کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم اگر اس کو بڑا مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہی جو ذات ہے، ہمارا جو خاندان ہے ان کے خاندان سے نیچا ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید زندہ کلام ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کے جتنے بھی ایکسپریشنز ہیں اگر آپ ان کو آج اپنے محاورے میں کنورٹ کریں گے تو پھر یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا بات تھی جو ابو جہل نے کہی تھی۔ تیسرا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں وہ ولید بن مغیرہ کا ہے۔ اس کا ذکر ہم چند صورتیں پہلے سورۃ قلم میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی 3-4 مقامات پر اس شخص کا ذکر آیا ہے۔ نام اس کا بھی نہیں لیا، ابو جہل کا بھی نہیں لیا۔ ابو لہب تو وہ بدبخت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر تذکرہ کیا اور قیامت تک سورۃ لہب تلاوت کی جاتی رہے گی، نماز کے اندر بھی اور ویسے بھی، اور اس پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ لیکن یہ جو 2 کردار ہیں، ابو جہل کا کردار، ابو لہب کا کردار، ان کو ڈسکرائب کیا ہے قرآن مجید میں لیکن نام نہیں لیا۔ تو یہ جو کردار ہے یہ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ ذکر ولید بن مغیرہ کا ہے۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ یہ مکے کا ایک مالدار شخص تھا اور یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، لہذا ساری جو باپ کی جائیداد تھی اس کو مل گئی باپ کے فوت ہو جانے کے بعد۔ یہ بہت ذہین تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو یہ بات کہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہاں دے گھر دانے انہوں نے کمرے بھی سیانے، یعنی جو بھی مالدار آدمی ہوتا ہے اس کو سیانا سمجھا ہی جاتا ہے۔ پلس
وہ مالدار کے جس کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہ ہو. آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ حاجی صاحب مرحوم نے کاروبار جو ہے وہ تو بیٹوں کو تفویض کر دیا ہوا تھا. وہ آتے تھے اپنے شوق سے اور یہاں بیٹھ کے وقت دیتے تھے، اور بہت مطالعہ تھا ان کا. جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بہت مطالعہ تھا ان کا، یعنی مجھ سے کئی گنا زیادہ. اب جو بہت مطالعہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ظاہر ہے بڑھ جاتی ہے، مطالعے کا وقت ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھ کا وقت ہے. یہی معاملہ اس کا تھا. عرب لٹریچر جو تھا اس کو یہ پڑھتا تھا شوق کے ساتھ اور اپریشیٹ کرتا تھا کہ یہ اچھی تحریر ہے، یہ بری تحریر ہے، یہ اچھا شعر ہے، یہ اچھی نظم ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ میرے جیسا وہ تو زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ جب حلقہ ارباب ذوق میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کسی شخص کی تحریر پر، کسی شخص کی نظم پر باقاعدہ کئی پہلوؤں سے تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے. کہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بحر ٹھیک نہیں بن رہی، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. ولید بن مغیرہ چونکہ وہ لٹریچر کو اپریشیٹ کرتا تھا تو وہ قرآن مجید کو بھی جانتا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. پھر مزید برآں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، ظاہر نماز میں بلند آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مغرب کی نماز میں، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں تلاوت کرتے تھے. اب یہ بہانے بہانے سے وہاں پہنچ جاتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چوری چوری قرآن مجید سنتا تھا اور انجوائے کرتا تھا. یعنی کلام اللہ کا ہو اور زبان مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر کیا چار چاند لگ جاتے ہوں گے اس پر. تو وہ کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بھی رہتا تھا. اب یہ ہوشیار آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، اور مالدار اور ہوشیار آدمی کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کمپرومائز چاہتا ہے. یعنی جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ہڑتالیں ہوں. ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو کوئی تحریک ہے، یعنی ٹیکس، ان سب کی ضرورت ہے کہ ٹیکس کی ریفارمز ہوں. پھر ان سب کی ضرورت ہے کہ ہم پر کم سے کم جو ہے وہ قدغنیں لگائی جائیں. لیکن اس کے لیے بھی وہ کوئی تحریک چلانے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک باقی لوگ چلا لیں، ہم مالی تعاون ان کے ساتھ کر دیں گے. لیکن اب اس تحریک کا تقاضا ہے کہ ہڑتال کی جائے، لیکن ہڑتال کے لیے کوئی دکاندار جو ہے کبھی دل سے آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اسی طرح ولید بن مغیرہ چونکہ ذہین آدمی تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مکے کے اندر ایک تحریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی ہے، اور اس نے جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ میں آج قصہ چکانے جا رہا ہوں، محمد کو معاذ اللہ اس دنیا سے رخصت کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس نے بھائی بھائی کو لڑا دیا، باپ بیٹے کو لڑا دیا. یہ کیا ہے؟ بہرحال ایک معاشرے کے اندر جو بھی کوئی درد دل رکھنے والا آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ناچاکیاں نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، سب مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں. لیکن اگر آپ تحریک چلا رہے ہیں، کسی بھی تحریک کا حصہ ہیں، کوئی اچھی کاز ہے یا بری کاز ہے، اگر آپ اس میں تحریک چلائیں گے تو پھر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اگر آپ کسی تحریک کے ایکٹیو کارکن ہوں گے تو بہرحال آپ اپنے گھر میں بھی پسند نہیں کیے جائیں گے. آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، آپ کے ماموں وہ کہیں گے یہ کیڑے کھیڑے پہ گیا، یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو انہماک کے ساتھ اپنا کاروبار جو ہے وہ چلانا چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے، یہ کن چکروں میں پڑ گیا. جب یہ شخص جو تھا یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ جو مکے کے اندر گڑبڑ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور امن، یہ الفاظ اچھے اچھے، امن کی فضا ہونی چاہیے، بھائی چارے کی فضا ہونی چاہیے. لہٰذا یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ کر لوں
کہ وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے قریش کے ساتھ صلح کر لیں. ٹھیک. لہذا وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان صلح ہو جائے، لیکن یہ جو محمد تمہاری ریجیڈیٹی ہے یہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی. اب وہ ریجیڈیٹی کیا تھی؟ اب دیکھیں نا، ہم تو مغرب کی نماز میں بڑی ٹھاٹھ سے تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جب مکہ مکرمہ میں جہاں ابو لہب دندناتا پھر رہا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے ہوں گے تو زلزلہ نہیں آ جاتا ہوگا مکے میں؟ لیکن یہ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تمہاری ریجیڈیٹی ہے مجھے کچھ کام کرنے نہیں دیتی. اس میں پھر ایک واقعہ پیش آ گیا جس کا یہاں پر ذکر ہے. اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. کیا فرمایا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ لیا ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، پھر میں نے اس کو دولت عطا کی، اس باپ کی دولت عطا کر دی. اور دوسرا مفہوم یہ کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا، کہ جس کو میں نے اکلوتا پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے ڈھیروں مال دیا. مد کہتے ہیں نا، کوئی مد ہوتی ہے جو لمبا کیا جاتا ہے، اس کو ممدودا یعنی اسٹریچڈ ویلتھ. وبنین شہودا، اس کے آگے کئی بیٹے تھے، یعنی ان بیٹوں میں ایک بیٹا خالد ابن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اندازہ لگائیں کہ کس کیلیبر کے بیٹے ہوں گے، کتنے بہادر اور کتنے جنگجو. مال تو ان کو ہے، ان کے پاس بھی ہے، لیکن قرآن مجید جتنا کنڈیم کرتا ہے ولید بن مغیرہ کو، اس کے ہوتے ہوئے خالد بن ولید کو سیلیوٹ کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. کہ جب وہ ایمان لے آئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے جس قرآن میں ان کے باپ کو گالیاں تک دی گئی ہیں. ابھی وہ گالی بھی آ رہی ہے. ٹھیک. ذرنی ومن خلقت وحیدا. اچھا، یہ ذرنی ومن خلقت وحیدا ہوتا نا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو غصہ آتا کہ جب میں نبڑلا میں اور باقی لوگ اس کو روک رہے ہیں، وہ کہتے چھڑ دے ذرا میں نے. بالکل قرآن مجید نے وہ اسلوب اختیار کیا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ میں نہ نبڑ لواں، چھوڑو مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے ڈھیروں مال دیا. وبنین شہودا، اور سامنے موجود بیٹے عطا کیے. اب اس آیت کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے بیٹے آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جن کے بیٹے تلاش معاش میں کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی جرمنی جا کے بیٹھ گیا، کوئی برطانیہ جا کے بیٹھ گیا، اور اب وہ یہاں پر بوڑھا بوڑھی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ شاید سمر ویکیشن میں کوئی بیٹا آ جائے یا ونٹر میں کوئی بیٹا آ جائے، شاید کوئی ادھر کسی اور کام سے آپ نکلے اور گھر بھی یہاں آ جائے. سامنے موجود نہیں ہے اور ویڈیو کال کر کے اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچا رہے ہیں، لیکن بیٹے سامنے موجود نہیں ہیں. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے سامان کی وسعت عطا فرمائی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، کلا، پھر بھی وہ اور چاہتا ہے. یعنی مال کی ہرس جو ہے وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتی. اللہ نے بہت دیا ہے، کئی ملے ہیں، اب وہ پلان کر رہا ہے کہ میں 4 ملیں اور بھی لگاؤں. پہلے بڑی زمین ہے، اب وہ پلان کر رہا ہے کہ میں 2 مربع اور خریدوں. یہ جو ہرس ہے یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو بہت سا مال دیا ہے، ہر قسم کے وسائل عطا کی ہیں. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے کہ ہم اسے اور عطا کریں.
کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیتوں سے عناد دشمنی رکھتا ہے. سأرہقہ صعودا، ہم اسے اونچی چڑھائی چڑھائیں گے. انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، پھر وہ مرے، کیسا اندازہ لگایا اس نے. ثم قتل کیف قدر، پھر مرے، اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی یوں کر کے اور منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر، اور پھر وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر اکڑتا ہوا چلا گیا. یہ واقعہ کیا تھا کہ مکے کے سردار ایک دفعہ مل کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی محمد کا مقابلہ ہمیں مل جل کر کرنا چاہیے. ہمارا تو بیانیہ بھی ایک نہیں ہے، کوئی اس کو شاعر کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو پاگل کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو آصیب زدہ جس پر جنوں کا سایہ ہے وہ کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو کاہن نجومی قرار دے دیتا ہے. تو ہماری رائے تو ایک ہونی چاہیے. تو پھر میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ ولید بن مغیرہ کو بلاتے ہیں، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، تو وہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے گا. بلایا تو اس نے پھر وہی جو اپنا اس کا انداز تھا کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے، تو ان سب نے مل کر بھیجا جاؤ محمد سے کچھ بات کر کے آؤ، ہم بھی کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اپنا یہ جو اس نے نظریہ فلوٹ کیا ہوا ہے اور اس پر لوگوں کو ساتھ ملا رہا ہے یہ چھوڑ. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور ملاقات کر کے واپس گیا. اب جب واپس گیا تو قریش کے سرداروں نے اس کا چہرہ پڑھا کہ یہ بھی گیا. لیکن چونکہ یہ بڑا سمجھدار اور پڑھا لکھا تھا، ایکٹنگ بھی کرنی جانتا تھا، لہذا اس نے کوئی ایک دم اپنا ریئیکشن نہیں دیا اور آ کر دلائل دینے شروع کیے کہ تم کہتے ہو کہ پاگل ہے، پاگل ایسے ہوتے ہیں، تم کہتے ہو شاعر ہے، شاعر ایسے ہوتے ہیں، بے عمل، وہ تو بڑا باکردار آدمی ہے. کاہن نجومی ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہوتا، دوگلی باتیں کرتے ہیں، وہ زو مانی گفتگو کرتے ہیں. محمد تو بڑی سٹریٹ گفتگو کرتا ہے، تھوک بجا کے بات اپنی کہتا ہے. اب جوں یہ باتیں کر رہا تھا تو قریش کے جو سردار تھے ان کے تیور بدل رہے تھے. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سارا کام خراب ہونے لگا ہے تو پھر یہاں سے اٹھا اور جاتے ہوئے کہتے ہاں کیا کہہ سکتے، وہ آگے آ رہا ہے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ہاں یہ کہہ سکتے ہو تم کہ وہی جادو ہے جو پہلے سے ہماری روایت کے اندر چلا آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب، اس پر جو یہاں پر غضب بھڑک رہا ہے، یہاں پر بھی اور باقی مقامات پر بھی، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص غضب ہے کہ جو باقی قریش پر نہیں بھڑک رہا. وہ کیوں ہے کہ جتنی کلیئرٹی اس کو حاصل ہوئی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنی کسی اور کرشی سردار کو حاصل نہیں ہوئی. اب چونکہ جان بوجھ کر اس نے انکار کیا اور یہ سارے جو اس نے ایکٹنگ کی
کہ یوں کر رہا ہے اور وہ سو رہا ہے، ایسے کہ بڑا غور و فکر کر رہا ہے. غور و فکر نہیں کر رہا تھا، اب وہ اپنے لیے وے آؤٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ بات سمجھ میں آ بھی گئی تھی، کہنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کہہ سکتا تھا. یہ سارا تھا جو اس کی کیفیت ہے، جس کی بڑی زبردست ترجمانی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے. فصاحت و بلاغت کا کلام ہے، یہ کمال ہے یہ کہ کسی شخص کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہیں ان کو دیکھنا تو اور چیز ہے نا، لیکن ان کو ڈسکرائب کرنا تو قرآن مجید نے باقاعدہ اس کو ڈسکرائب کیا ہے. اور ایک آدمی جو اس کریکٹر کا حامل ہو اور بات کچھ سمجھ چکا ہو لیکن ماننا نہ چاہتا ہو، اس کے تاثرات جو ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی ہوں گے. تو فقالا، تو کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا قول ہی ہے. اب اس پر پھر دوبارہ غضب بھڑک رہا ہے. سأصلہ سقر، پہلے تو کہا تھا نا ہم اس کو چڑھائیں گے، اب کیا کہا؟ سأصلہ سقر، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے کہ وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی چھوڑے اور نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. مطلب کیا ہے کہ جہنم کی یہ خاص صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں تکلیف کی انتہا ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی. اچھا، پھر انسان کی جو ساری سینسیشنز ہوتی ہیں وہ سکن میں ہوتی ہیں، درد کی بھی اور گرمی کی بھی، سردی کی بھی. آپ کو اللہ نہ کرے دکھائے کبھی آپ نے برن وارڈ میں ایک ایسا مریض دیکھنے کو ملا ہو جس کی ساری جلد جل چکی ہو، تو آپ کو تو شاید پسینے چھوٹ جائیں اس کو دیکھ کر ہی، لیکن وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا اس لیے کہ درد اسے نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس کی اسکن جل چکی ہے. تو قرآن مجید میں وہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم انہیں اور جلدیں پرووائڈ کریں گے، نئی جلدیں آ جائیں گی تاکہ ان کی وہ تکلیف برقرار رہے. اسی کا ایک ایکسپریشن یہ ہے کہ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، انسانوں کو جسم کو جھلسا دینے والی. علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. جہنم کے داروغے جو ہیں ان کی تعداد 19 ہے. اس کے بعد فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور جہنم کے گارڈز کو ہم نے فرشتے بنایا ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ وہ کافروں کی آزمائش کرے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. جیسے سورہ مزمل میں آپ کو یاد ہوگا نا، اس کا دوسرا رکوع ایک آیت پر مشتمل، بڑی لمبی آیت تھی. یہ بھی بڑی لمبی آیت ہے. اب ہوا کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی 19 فرشتوں والی قرآن مجید میں، تو قریش کے سردار آپس میں بیٹھے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں کہ یار اللہ نے صرف 19 سپاہی مقرر کیے ہیں جہنم پر، ہم 10 بندے جو ہیں وہ بھی ایک آدمی کو نہیں قابو کر سکتے. تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، پہلوان تھا وہ کہنے لگا 17 سے تو میں نبٹ لوں گا، 2 کا تم بندوبست کر لینا. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق کے ٹچکریں جو ہیں قرآن مجید کی آیات پر وہ کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ یہی فگر جو ہے یہ کورسپونڈ کر رہی تھی بائبل کے اندر جو فرشتوں کی تعداد تھی اس کے ساتھ، اور اہل کتاب بھی مانے کہ ہاں ہمارے یہاں بھی یہی فگر ہے. اب اس کا کیا ہوا؟ قرآن مجید پر مزید ایمان پختہ ہوا، اہل کتاب کا بھی اور ایمان والوں کا بھی. اہل کتاب کے دل میں بھی یہ بات جو ہے پکی ہو جائے گی، ماننا انہیں پھر بھی نہیں ہے اس ولید بن مغیرہ کی طرح، لیکن تصدیق تو کر دی نا انہوں نے کہ ہاں
ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ شروع کی صورتوں میں ہے کہ جو یہودی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاسوسی کرنے کے لیے، سن گن کرنے کے لیے اپنے بندے بھیجتے تھے. اچھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب ایسی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی تذکرہ ہوتا تھا، تو ذرا اپنے آپ کو ذرا بتانے کے لیے کہ جی میں کوئی باہر کا نہیں ہوں بندہ، ٹو فیل کمفرٹیبل اینڈ لیٹ ادرس فیل کمفرٹیبل ود دیم. کہتے کہ ہاں بائبل میں ایسا ہی ہے، تورات میں بھی ایسا ہی ہے. کوئی کہتا تھا ہاں ہمارے یہاں بھی یہ بات ایسے ہی ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کا یقین اور پکا ہو جاتا تھا کہ واقعی یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، آپ تو اپنا نام بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک خاص بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن باتیں آپ کی میچ کر رہی ہیں تورات و انجیل کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن اسی سورس سے آیا ہے جس سے تورات و انجیل آئی تھی. اب جب وہ واپس جاتے تھے اپنے ساتھیوں کے پاس تو ان کے جو بڑے سردار تھے یہودیوں کے، وہ کہتے تھے ایک ہی کر کے اندر تسی، تاکہ تمہارے اوپر قیامت کے دن وہ حجت قائم کریں کہ ہاں اس نے خود مانا تھا یہ بات. مطلب کیا تھا کہ ایسی باتیں نہ مان کے آیا کرو وہاں پر، ورنہ یہ تمہارے ساتھ کیا تمہارے خلاف قیامت کے دن یہ حجت بن جائیں گی، دلیل بن جائیں گی. اچھا، اسی طرح اب یہ بات ہے کہ جب اہل کتاب بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. الفاظ پڑھیے گا، فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے آزمائش، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین حاصل ہو اہل کتاب کو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومنوں کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے. وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری، کوئی روگ ہے، منافقین اور کافر، یہ کہنے پر مجبور ہوں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے اور اس فگر کے بتانے سے مطلب کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اب اور کچھ نہیں سوچتا مطلب کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا تو ایک فرشتہ بھی ہو تب بھی اللہ اس کو مینیج کر سکتا ہے، اور کوئی بھی فرشتہ نہ ہو اللہ تعالیٰ خود اس کو مینیج کر سکتا ہے. آگ بھی اس کے تابع ہے، ہوا بھی اس کے تابع ہے، پانی بھی اس کے تابع ہے. وہ تو اپنے رسولوں کی مدد کرنے کے لیے کبھی پانی کو بھیجتا رہا ہے ان سے لڑنے کے لیے، کبھی ہوا کو بھیجتا رہا ہے، اور کبھی آواز کو بھیجتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اختیار تو خود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کی؟ تاکہ مومنوں اور اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ان میں کوئی شک باقی نہ رہے، اور یہ جو ہے وہ بکواس کریں تو اپنا انجام اور زیادہ کھوٹا کر لیں. وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے مطلب کیا ہے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے. یعنی ایک ہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور کچھ لوگوں کے کفر میں مزید اضافہ ہوا، اور ان کی دشمنی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ وہ واضح ہو گئی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، باقی رہ گئے اللہ کی فوج کتنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو صرف جہنم پر 19 فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کل فوج یہ 19 فرشتے تو نہیں ہیں. کوئی نہیں جانتا سوائے خود اللہ کے کہ اللہ کے فوجی کتنے ہیں، اللہ کی طاقتیں کتنی ہیں. وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ قرآن نہیں ہے
یا یہ بات جو اوپر بیان ہوئی ہے نہیں ہے الا ذکر للبشر، مگر انسانوں کے لیے ایک نصیحت، ایک یاد دہانی۔ کلا والقمر، نہیں، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ سکیڑنے لگے اپنے آپ کو اور رخصت ہونے لگے پیٹ پھیر کر، لفظی ترجمہ ہوگا پیٹ پھیر لے، یعنی رات کا آخری پہر۔ والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدی الکبر، یقیناً وہ آگ جہنم کی ایک بہت بڑی آفت ہوگی۔ نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے خبردار کرنے والی۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ جو چاہے وہ آگے بڑھ جائے۔ یعنی قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کا درس سننے سنانے، اس کے ساتھ متعلق ہونے سے دو فائدے ہوتے ہیں نا، یا تو انسان دین میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور یا اگر بدبختی اس کی آئی ہوئی ہو تو وہ اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے اوپر فرمایا نا کہ ایک ہی بات کے 19 فرشتے، اہل کتاب اور ایمان والوں کے یقین میں اضافہ ہوا، اور کافروں کو ٹچکری سوجی، مذاق سوجا، تو انہیں کیا، اپنے لیے جہنم کا اور گڑھا کھودا، اور ایمان والوں کے لیے رہنمائی آئی۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ آگے بڑھے، چاہے تو پیچھے ہٹے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے۔ فی جنات یتساءلون، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے، یا ان سے پوچھتے ہوئے، ما سلککم فی سقر، اس لیے کہ وہ جانتے تو ہیں نا ایک دوسرے کو، تو ان سے پوچھیں گے، او بدبختو، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ ڈڈ یو ایور ریئلائز کہ تم اچھے بھلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن جہنم تک کیسے پہنچ گئے؟ واٹ واز دا پرابلم؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم، خاضہ یخوض کے معنی ہوتا ہے کھود کرید کرنا، غور و خوض کہتے ہیں نا، غور کے معنی گہرا اترنا، اور خوض کے معنی کریدنا۔ ہم قرآن مجید کی آیات میں مین میخ نکالنے میں لگے رہتے تھے۔ یہ مفہوم ہو گیا اس کا، لفظ ترجمہ بھی ہو گیا اور مفہوم بھی ہو گیا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آن ٹاپ آف دیٹ ہم بدلے کے دن کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس قیامت کے دن سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے دور بھاگ رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ کانہم حمر مستنفرہ، جیسے گدھے بدکتے ہیں، فرت من قسورہ، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، اصل میں ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس پر کوئی واضح صحیفہ نازل ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی میں 1,24,000 ہی صحیح، تو پوری نوع انسانی کے نمبر سے اگر آپ اس کی ریشو نکالیں تو چند سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، ان کو صحیفے یا کتابیں عطا کی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی صحیفہ عطا کرتا، کوئی کتاب اتارتا اس پر۔ تو بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ،
ایک کھلی کتاب اس کو ملے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ۔ اب اس کی روٹ کاز بتائی، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، یہ ان کے دل کی بات نہیں ہے۔ دل کی بات کیا ہے؟ کہ بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور کوئی آ کر اطلاع دیتا ہے کہ یہ عمارت گرنے والی ہے، اب جو آپ میں سے واقعی ڈر جائے گا وہ تو بھاگ جائے گا فوراً، اور جو اس بات سے ڈرے گا نہیں وہ آرگو کرے گا، وہ کہنے کیا ہے، عمارت تو بڑی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہاں بنیادی روٹ کاز بتائی، بل لا یخافون الآخرہ، اصل میں یہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر اگر اللہ چاہے گا، اور اللہ کب چاہے گا؟ اگر ان کی نیت درست ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، پہلے اس نے اجازت دی ہے کہ غور و فکر کرو اور حق بات کو فالو کرو، لیکن جو منہ موڑ لے گا اس بات سے کہ میں نے حق بات کو نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی لائن پر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تو وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ نصیحت حاصل نہیں کرے گے مگر اگر اللہ نے چاہا۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ جس کو بھی آپ بڑا سمجھیں گے اس سے آپ ڈریں گے، جس کو آپ سمجھیں گے کوئی نہیں، لہذا اس سے آپ نہیں ڈریں گے۔ اور جس کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، آپ لازماً اس کو رسپیکٹ بھی دیں گے، اس سے ڈریں گے بھی، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو آپ نڈر ہو جائیں گے، آپ اس کی انسلٹ بھی کریں گے، آپ اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، آپ اس سے ڈریں گے بھی نہیں۔ ہوا اہل التقوی، وہی ڈرنے کے لائق ہے، وہ اہل المغفرہ، اور وہی بخشش کا مالک ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد، یعنی دو چیزیں ہیں، برائی کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور برائی ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنا ہے، اس سے معافی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔